قاری صاحب سے ان کی والدہ نے کہا کہ میرے بیٹے سے 4 سال کی عمر میں بسم اللہ الرحمن الرحیم سنے. خواجہ قطب الدین بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا، سورہ فاتحہ پڑھی، سورہ بقرہ پڑھی، آل عمران پڑھی، نساء پڑھی، مائدہ پڑھی. پڑھتے پڑھتے 15 سپارے پڑھ گئے. یہ بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ کے مرشد 15 سپارے پڑھ گئے. انہوں نے پوچھا کہ یہ کہاں سے بیٹا یاد کیا ہے؟ پہلے کسی مدرسے میں پڑھا ہے؟ کہنے لگے مدرسے میں آج پہلی بار آیا ہوں. پوچھا پڑھا کہاں سے ہے؟ کہنے لگے میری ماں کو قرآن مجید کے 15 پارے یاد تھے، وہ فجر کی نماز پڑھ کے مجھے گود میں ڈالتی تھی اور قرآن مجید کے 15 پارے پڑھتی تھی. جب تک میری ماں ختم نہیں کر لیتی تھی اس وقت تک وہ اٹھتی نہیں تھی. ماں سے سن کے میں نے یہ 15 پارے یاد کیے. جس عمارت کی بنیاد مضبوط ہوتی ہے تو اس شہباز بنتے ہیں، وہ پھر قلندر اور سکندر بنتے ہیں. بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ آپ مسجد میں بیٹھے، مغرب کے بعد بیٹھے تھے. آپ فرماتے ہیں اچانک مسجد میں روشنی ہو گئی. میں نے دیکھا کہ ایک شخص نکل رہا ہے مسجد میں، تو میرے اوپر آ گیا. میں کتاب پڑھ رہا تھا تو مجھے فرمانے لگے کہ کیا پڑھ رہے ہو؟ میں نے کیا نافع، کتاب کا نام تھا نافع پڑھنا ہوں. نفع سے ہے فائدے کو کہتے ہیں نافع. آپ نے فرمایا یقین نفع دی. اور ہم بہت دن ذکریہ ملتانی کے پاس ٹہلے ہوئے ہیں، اگر ملنا چاہو تو ہمارے پاس آ جانا. اب بچپن میں تھے یہ، اب چھوٹے تھے. آپ فرماتے ہیں صبح کو کیا لوگوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں. تو میں نے کہا کہ میں نے خواجہ قطب الدین سے ملنا ہے. وہ کہتے ہیں کہ سارا جہان ملنے آیا، تم بھی لائن میں جا کے لگ جاؤ. کہنے لگے نہیں، انہوں نے مجھے خود بلایا ہے اور ان کہنا ہے کہ طالب علم آیا ہے. بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ مجھے بلایا خواجہ قطب الدین نے. جب مجھے بلا لیا اپنے پاس تو خواجہ بہت دن ذکریہ ملتانی کی طرف اشارہ کر کے کہنے لگے یہ بچہ شہباز ہے، اس کی پرواز سدرۃ المنتہا تک ہے. یہ بچپن میں بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ آپ کو فرمایا. پھر آگے چل کے بابا فرید الدین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں جب ساتھ جانے، لمبا واقعہ ہے کبھی پھر سنائیں گے آپ کو، کہ بالآخر یہ ماں کے پاس گئے، واقعہ سنایا تو ماں کہنے لگی میں اسی دن کا انتظار کر رہی تھی کہ کامل کی نظر تم پہ پڑ جائے. یہ ایسا علم ہے نظر کا جو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلا تھا، اور حضور جس کو جی بھر کے دیکھ لیتے تھے وہ پھر حضور کے قدموں پہ ہوتا. چاہے وہ انسان ہوتا، وہ جانور ہوتے، وہ پتھر ہوتا، وہ جو بھی ہوتا جو حضور کی نظر میں آ جاتا تھا. اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم آپ جب ہجرت کر کے مدینہ گئے، مدینہ منورہ میں ایک خاتون، اس خاتون کی کیفیت یہ تھی کہ وہ بڑی عجیب عجیب باتیں کرتی تھی، تہذیب کے خلاف باتیں. سر سے بال دوپٹہ اپڑا ہوا ہوتا، بال بکھرے ہوئے ہوتے، عجیب سی سچویشن ہوتی، گریبان کھلا ہوتا، لوگوں کے ساتھ فوش کلام کرتی. ایک دن نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کر رہے تھے تو سامنے آ کے حضور کے دسترخوان پہ بیٹھ. جب سامنے آ کے بیٹھ گئے تو صحابہ دیکھنے لگے کہ دیکھتے ہیں آج کیا ہوتا ہے، یہ تو اتنی مطلب عجیب قسم کی باتیں کرتی ہے کہ اس کی باتیں سنی نہیں جاتی. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی ایسی بات نہ کہہ دے جو ناقابل برداشت ہو. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کے بیٹھ گئی. جب بیٹھے تو کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں نے کھانا کھانا ہے. حضور فرمانے لگے کہ کھا لو. کہنے لگی نہیں، میں نے یہ کھانا نہیں کھانا، جو آپ کے منہ میں لقمہ ہے نا مجھے بولو. اس نے تو پتہ نہیں کیا سوچ کے بات کی تھی اور پتہ نہیں مانگ کیا لیا تھا. اس لعاب کا کیا پتا جو صدیق اکبر کی ایڑی پہ لگا تو سانپ کا اثر ختم ہو گیا. اور اس سانپ کی بھی ایک ہسٹری ہے. مولانا روم بیان کرتے ہیں ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام کا گزر یمن سے ہوا تو یمن میں وہاں پہ موسیٰ علیہ السلام جہاں سے گزرتے تھے سانپ نکل کے سامنے آ جاتے تھے کہ سنا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کا سانپ سب پہ غالب آ جاتا ہے. سانپ نکل کے سامنے آگے کئی دہا نکلا، سانپ نکلا. اس نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ پیارے موسیٰ آپ سے بھی کوئی حسین جمیل اور طاقتور صاحب علم اور اللہ کی بارگاہ میں جس کا مقام ہو آپ سے بھی بڑا کوئی ہوگا؟ فرمایا کہ ہاں ایک ہوگا مجھ سے بھی بڑا. اگر اس کے جوتے کے تسمے باندھنے کے مجھے قابل سمجھا جائے تو میں کہوں گا میری بڑی شان ہے.
اس سانپ کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ کیا ہے. اس نے کہا کہ اگر ان سے ملنا چاہوں. اس نے موسیٰ علیہ السلام فرمانے لگے کہ مکہ میں ایک غار ہے, اس میں وہ 3 راتیں ٹھہرے گا, اگر تم اس سے ملنا چاہتے ہو تو وہاں چلے جاؤ. یہاں پہ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کا اپنا انداز ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اس سانپ نے نا اپنے خاندان سے مشورہ کیا کہ میں ملنے جا رہا ہوں. اس نے کہا کہ انسان ہمارا دشمن ہے, تو کیا کرے گا مل کے؟ اس نے کہا مجھے یہ پتا نہیں ہے, جس کی شان موسیٰ علیہ السلام بیان کر رہے ہیں وہ کوئی چھوٹی شخصیت نہیں ہے, میں جا رہا ہوں. اس زمانے سے اس سانپ نے ڈیرا ڈالا تھا غار ثور میں, اور عرصہ دراز تک اس نے انتظار کیا. بالآخر وہ رات آئی تھی جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے. اب اس سانپ نے کئی رستے بنا رکھے تھے, اور جب سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اندر آئے تو سب چادریں پھاڑ پھاڑ کے سارے رستے بند کر دیے. روایات میں آتا ہے کہ ایک رہ گیا یا 2 سوراخ رہ گئے. آپ نے ان پہ ایڑیاں رکھ لی اور کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے. اب نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, آپ کی گود میں رکھ کے حضور آرام کرنے لگے, اور سانپ نے اپنا کام شروع کر دیا. بار بار دستہ. سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے جسم میں جنبش بھی نہیں ہوتی تھی کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو جائے, اور جب شدت درد سے آنکھوں سے آنسو گرے حضور بیدار ہوئے. فرمایا صدیق کیا ہوا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ یا رسول اللہ کسی چیز نے کاٹ لیا ہے. سرکار فرمانے لگے پاؤں پیچھے کرو. لعاب دہن ہی لگایا تھا تو سارا اثر ختم. یہ وہ لعاب تھا, اس کے کیا کمال, اگر پردے کنویں میں چلا جاتا اس کو میٹھا کر دیتا. اگر کسی کا ہاتھ کٹ جاتا تو یہ لعاب لگتا کہ وہ ہاتھ, کسی کی آنکھوں میں چلا جاتا اس کی بینائی آ جاتی. اب یہ اتنا لعاب تھا, یہ کہنے لگی اس نے تو اپنی طبیعت کے مطابق بات کی تھی اس خاتون نے کہ آپ مجھے اپنے منہ کا وہ لقمہ دیں. تو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا کیا یاد ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دہن مبارک سے وہ لقمہ لیا, اس کے منہ میں ڈال دیا. صحابہ فرماتے ہیں یوں ہو گیا اس کا فوراً دامن جو کھلا ہوا تھا وہ اس طرح سے ہو گیا, اور جو سر پہ ننگا سر تھا اس پہ کپڑا آ گیا. اس کے بعد وہ خاتون میں باہر دکھائی نہیں دی. یہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح سے تزکیہ نفس کیا کرتے تھے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہم نے اپنے حبیب کو نفیس ترین بنا کر بھیجا. اور یہی وجہ تھی کہ جو مطلب کثافت ہوتی ہے, یہ جو کثافت ہوتی ہے یہ سایہ پیدا کرتی ہے. ہم سب کثیف ہیں, جو چیز جتنی لطیف ہوگی اس کا سایہ نہیں ہوگا. یہ سورج, یہ بلب روشن ہے, جتنا یہ زیادہ روشن ہوگا اتنا اس کا سایہ کم ہوگا. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسم تھا وہ روح سے بھی زیادہ نفیس تھا, ہماری روحوں سے بھی زیادہ نفیس تھا. تو اس لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سایہ بھی نہیں تھا, اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پہ کبھی مکھی نہیں بیٹھتی تھی, اتنا نفیس تھا. تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت اتنی نفیس تھی تو جب لوگ آ کے پاس بیٹھتے تھے تو دنیا کے سارے غم بھول جاتے تھے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اس نفاست کی صرف ایک بات کر کے ہم گفتگو کو ختم کرتے ہیں. اس نفاست کے اثر آج حضور کے روزہ انور پہ بھی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ, جب تم گناہ کر لو اور نفاست چاہو تو میرے معبود کے طرف آؤ. فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ, یہاں پہ آ کے اللہ سے معافی مانگو. فَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ, اور میرا رسول تمہاری سفارش کر دے گا. لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا, میں تمہاری توبہ کو بھی قبول کروں گا, تم پہ رحم بھی کروں گا. یہ توبہ کی قبولیت اور رحم کیا ہے؟ توبہ کی قبولیت یہ ہوتی ہے کہ پہلے گناہوں کی معافی مل جاتی ہے, اور رحم کیا ہوتا ہے؟ رحم یہ ہوتا ہے کہ پہلے ان گناہوں کو نیکیوں میں بدل دیا جائے. یہ کرم ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ. اب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس دنیا سے چلے گئے, میرا ایک دوست ہے ابھی وہ مدینہ شریف میں ہے, اسی پہ ہم وہ ختم کرتے ہیں, ٹائم کافی ہو گیا ہے. ایک دن مجھے کہنے لگا کہ
میں مدینہ شریف میں لوگوں کو زیارات پہ لے کے جاتا ہے، میری اس سے لائیو بات ہوئی، بہت اچھا آدمی ہے. وہ کہتا ہے کہ ایک دن مجھے ایک آدمی ملا، میں نے کہنے لگا یار اقبال تو مدینہ میں رہتا ہے، تو یاد رکھ ساری کائنات کا جو کریم ہے وہ یہاں پہ آ کے جمع ہوتا ہے. بڑے بڑے لوگ جو اللہ کی بارگاہ میں بڑے مقام پہ ہیں یہاں پہ پڑے ہوتے ہیں جیسے مسکین پڑے ہوتے ہیں. ایسے لوگوں کو تلاش کرو جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی رسائی ہو. یہ میرا دوست کہتا ہے کہ میں نے اس کی بات سنی پر میں نے لوگوں کو تلاش کیا، مجھے ایک آدمی ملا، مجھے وہ کہنے لگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کبھی بات کی ہے تم نے؟ سرکار کی بارگاہ میں جاؤ اور سلام کرو اور حضور کا جواب سنو، کبھی ایسا ہوا ہے؟ یہ کہتا ہے کہ مجھے تو سال ہو گئے تھے، ایسا کبھی نہیں ہوا. وہ کہنے لگا کہ اچھا ایسا کرو، اب میں تمہیں طریقہ بتاتا ہوں، اس طریقہ سے جاؤ تمہیں سلام کا جواب آئے. اچھا جیسے آپ ہمتن گوش ہے، جب اس میرے دوست نے مجھ سے بات کی نا تو میں بھی ہمتن گوش ہو گیا. میں نے کہا یہ کیا بات کرنے جا رہا ہے یار؟ وہ کہتا ہے کہ مجھے وہ کہنے لگا ایسا کرو، اب جب رسول اللہ کی بارگاہ میں جاؤ تو اچھا غسل کرنا، اور اچھا غسل کا مطلب یہ ہے کہ جسم کے ایکسٹرا بال کاٹنا، اچھا لباس پہننا، اچھی طرح سے غسل کرنا، خوشبو لگانا، درود شریف پڑھتے ہوئے جانا، اور ایک کام یہ کرنا کہ رستے میں جاتے ہوئے خیرات دینا، جو تمہارے پاس ہمت ہو وہ خیرات کر دینا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جانا، سلام کہہ کے ایک طرف آنکھیں بند کر کے کھڑے ہو جانا، جب تک جواب نہ آئے تو تم نے جانا نہیں، جب تک جواب نہ آئے تو تم نے جانا نہیں ہے. یہ میرا دوست کہتا ہے کہ میں گیا، یہی طریقے کار کیا، میں نے غسل کیا، اچھا لباس پہنا، خوشبو لگائی، رستے میں میں نے خیرات کی، یا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام کیا اور پیچھے ہٹ کے کھڑا ہو گیا. مجھے جواب آیا، مجھے جواب آیا اور میں نے خود سنا. اب یہ سب مسائل جو ہیں یہ ہمارے اپنے نفس کے ہوتے ہیں، اور قرآن مجید نے کہا ہے کہ میرا معبود لقد من اللہ علی المؤمنین، میں نے مومنوں پر احسان کیا، میں نے ان میں اپنا رسول بھیجا. آگے مقصد بیان کیا، یتلو علیہم آیاتی، جو ان پر میری آیتیں پڑھتا ہے، ویزکیہم، ان کا تزکیہ نفس کرتا ہے. اور جب تزکیہ نفس ہو جاتا ہے پھر یعلمہم الکتاب والحکمہ ہے. جب تک ہم اپنے من کو پاک نہیں کریں گے، اپنے باطن کو صاف نہیں کریں گے، تو قرآن مجید کی آیات کا ورود نہیں ہوتا، قرآن مجید اثرات ہمیں نہیں منتقل کرتا. اور جس وقت نفس پاک ہو جاتا ہے تو پھر قرآن مجید کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے. اور پھر فرمایا کہ قرآن بھی تمہیں سمجھ آئے گا، پھر تم دانا بھی بن جاؤ گے. یعلمہم الکتاب والحکمہ، پھر جب تم کوئی بات کرو گے تو وہ بات دانائی کی بات بن جائے گی. مگر اس سے پہلے رسول اللہ سے تمہارا تعلق ضروری ہے، اس سے تمہارا تزکیہ نفس ہو سکے. آج کی اس محفل میں اگر ایک بات بھی ہم نے لے لی اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کے لیے، اور اس کے بہترین طریقہ کیا ہے، بڑی عجیب سی کیفیت ہے. میں بھی آپ کے ساتھ شامل ہوں. ہم 24 گھنٹوں میں ایک منٹ بھی نہیں نکالتے جو رسول اللہ پہ ہم سلام پڑھیں، نکالتے. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 63 سال ہمارے لیے دعائیں، 63 سال دعائیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بھائی طارق کو، ان کے بچوں کو، اہل خانہ کو بے پناہ برکت عطا فرمائے، اور آج کی اس محفل کی برکتیں ہمیں بھی نصیب فرمائے.